جو بہت ظالم انسان ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ آ جاتا ہے. وہ اپنی شکل سے، اپنے جذبات سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کروئل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی ہم ڈر جاتے ہیں کہ تو بڑا ظالم انسان ہے. ایک بچہ اپنا سی وی پیش کر رہا ہے اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں تو اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو بہت ہی مدھم زبان میں بتائے جا رہے ہیں. سو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود محفوظ رکھنا ہے. تحفظ ہم اپنے آپ کو خود دیتے ہیں، کوئی باہر والا آ کر ہمیں تحفظ نہیں دیتا. اچھا، اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو ہم پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ سائیکولوجیکلی کہا جاتا ہے کہ جیسا انر ہوتا ہے ویسا ہی آؤٹر دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک کروئل انسان، ایک جو بہت ظالم انسان ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ آ جاتا ہے. وہ اپنی شکل سے، اپنے جذبات سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کروئل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی ہم ڈر جاتے ہیں کہ تو بڑا ظالم انسان ہے. اور یہ چیز ہم نے سیکھی ہے مختلف ڈراموں سے، فلموں سے. ہر چیز ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس لے کر آتی ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایکٹرز ہیں ان کی سلیکشن بیسڈ آن کریکٹرز ہوتی ہے. جب کوئی کریکٹر آتا ہے کسی سٹوری کے اندر تو اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایکٹر اس میں فال کر سکتا ہے، اس کا کریکٹر جو ہے اس میں فال کر سکتا ہے. تو تبھی آپ دیکھیں کہ ویلن کی پرسنالٹی بالکل ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کامیڈین کی پرسنالٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور ایک نارمل ایکٹر جو ہیرو ہوتا ہے، ہیرو کون ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ہیرو اور ہیروئن موویز میں اور ڈراماز میں کون ہوتے ہیں؟ جن کو انہوں نے دکھایا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہترین کام کیا ہے یا پوری سٹوری ان کے اوپر بیس کرتی ہے، یہ ان کی کہانی ہے. تو کیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کریکٹر ہیں اور ہم ہیروز ہیں اور ہم نے لیڈر بننا ہے. ہم سب کی خواہش ہے. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں، اور ہم خود کو جب اسیس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب چاہتے ہیں جب کبھی کسی فنکشن میں جائیں تو میں اچھی لگوں، میں کانفیڈنٹ لگوں، میں سوبر لگوں. اور جب شادیاں آتی ہیں ڈفرینٹ قسم کے اس طرح کے فنکشن تو پھر دل کرتا ہے نا کہ میرے سب سے کلرفل کپڑے ہونے چاہیے. میں نے تو ساری اپنی جو آرزو ہیں نا وہ آج ہی پوری کر لینی ہے. میں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے. تبھی دیکھو جو ایونٹس آتے ہیں، لیٹ سے شادی کی بات کرتے ہیں، مائیوں کا اٹائر ڈفرینٹ ہوتا ہے، مہندی کی رسم کا تھوڑا اور کھلتے ہوئے رنگ اور خوبصورت ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. بارات کا پھر تھوڑا سا اس سے ڈاؤن کریں تو ایک خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر شاکنگ پنک، پیچ، ریڈ، مرون اس طرح کے شیڈ چلتے ہیں. بٹ جو ولیمہ ہوتا ہے، جو ریسیپشن ہوتا ہے، اس کا اٹائر سب سے زیادہ کلاسک ہوتا ہے، کیونکہ 3 دن تک آپ نے بڑے مزے مزے کے رنگ پہن لیے ہوتے ہیں، سب کچھ کر لیا ہوتا ہے. ولیمے کا جو ریسیپشن کا ڈے ہوتا ہے وہ بڑا فارمل ہوتا ہے. تبھی آپ دیکھیں اس میں ہم کلاسک قسم کی ڈریسنگ کیری کرنا پسند کرتے ہیں. لوگ تھیم رکھ لیتے ہیں کہ جی ساڑیاں پہنیں گے، میکسیز پہنیں گے، بڑے اس کے رائل کلرز ہوں گے. باٹل گرین چلتا ہے ولیماس پہ آج کل. آپ کا دیکھیں بلیک کتنا چلتا ہے، گریز چلتے ہیں، فون چلتے ہیں. تو یہ وہ سٹل سے کلرز ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہر ایونٹ کی جو ہے نا وہ ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہم لوگ اپنا اٹائر سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم نے بات کی ہے موویز اور کریکٹرز کی اسیسمنٹ میں، اور دوسری ہم نے کی ہے جو ایونٹس آ جاتے ہیں. اب تیسری ہم بات کر لیتے ہیں آفیشلی، کیونکہ اب سب بچوں نے جو ہے وہ آفیشلی اپنی زندگی میں داخل ہونا ہے اور آپ نے پروفیشنل لائف میں جیسے ہی انٹر ہونا ہے تو آپ کا جو سوچنے کا معیار ہو جائے گا وہ اصولاً ڈفرینٹ ہو جانا چاہیے. کیسے ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ اب آپ کا وقت ہے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے. بڑی ایک اچھی کوٹیشن ہے، ابھی 10-15 منٹ پہلے کی بات ہے، میری نظروں سے گزری ہے، اور وہ تھا کہ ڈریس میک لیڈرز، یعنی اٹائر میک لیڈرز. تو وہ آپ اس بات کا اندازہ بڑے اچھے سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح. ایک بہت اچھی ویڈیو کلپ میری نظر سے کچھ عرصہ پہلے گزری تھی کہ ایک کہہ لیجئے کہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے. اس کو کہتے ہیں سوشل ایکسپیریمنٹ. سوشل ایکسپیریمنٹ میں ایک ریسٹورینٹ میں ایک بچی کو بھکاری کا روپ بنا کر تو اس کو کمرے میں انٹر کر دیتے ہیں. بچی جاتی ہے سب کے پاس اور جا کر جسٹ وہ بیٹھتی ہے، مانگتی بھی نہیں ہے ابھی. تو لوگ اس کو دھتکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اٹھو یہاں سے. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون بھکاری اٹھ کر اندر آ گیا ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. کہیں جاتی ہے تو کوئی ترس کھا کے اس بچے کو جو ہے نا وہ کچھ دے دیتا ہے کھانے کے لیے کہ ہائے بیچاری پور بیبی، یہ کیسے آ گیا، یہ کون ہے، اور بچی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے.
اور مینیجر کے ساتھ کچھ لوگ لڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیسے لوگوں کو اندر آنے دیتے ہیں، اور جو سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا وہ دور بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. اس کے بعد وہ کسی ایک اور اس میں کچھ دنوں کے بعد اسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے اور ایک ایسی بچی کو لے کر جاتا ہے جو ایک لیوش اٹائر میں ملبوس ہوتی ہے اور وہ ایک بڑی اچھی فیملی کا امیج پورٹرے کر رہی ہوتی ہے. ابھی وہ بچی جا کر بیٹھتی ہے تو سب لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بچی ایک ایوریج بچی تھی، بس اس نے اٹائر ڈفرینٹ پہنا ہوا تھا، صاف ستھرا تھا، وہ لگ رہا تھا کسی اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہے. اوہو پتہ نہیں بیبی کے پیرنٹس کہاں چلے گئے، ہر کوئی اس بچے کے لیے فوڈ آرڈر کر رہا ہے، ہر کوئی اس کو گود میں بٹھا رہا ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہا ہے، جبکہ پہلے کا رویہ ٹوٹل ڈفرینٹ تھا. تو یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ اٹائر کا اتنا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ کہ وہ آپ کو ایک بکاری اگر دکھانا چاہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر وہی آپ کو ایک اچھی فیملی سے دکھا رہی ہے تو وہ چیز آپ کے لیے عزت کے قابل ہے کہ آپ نے اٹائر پہنا ہوا، پھر بھلے ہی آپ کوئی بھی ہو. تو ہم نے یہ جو انیشیٹو ایک شخصیت سازی کا شروع کیا تھا، جو کئی سالوں سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے جو ہے انیشیٹو لیا تھا. تو کیا تھا کہ پہلے تو ہم نے بات کی کہ آپ جیسے اندر کے ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی بالکل ویسے بن جاتی ہے، اس میں آپ کے اعمال، آپ کے کردار اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ سیکنڈ تھنگ آپ کی جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے پڑھائی کر لی ہے، آپ ایک کامیاب اور قابل انسان ہیں، لیکن اب ہم ڈگریاں تو گلے میں پہن کر پھرنے سے رہے. اور جب ہم فرسٹ امپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم جا کر کسی کو بتا تو نہیں سکتے کہ میں MBA ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں لائر ہوں، میں آرٹسٹ ہوں. آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ بولنا تو آپ نے بعد میں، پہلا امپریشن تو آپ کی پرسنالٹی دے رہی ہے. تو سیکنڈ چیز جو آپ کے اٹائر پہ دکھ جاتی ہے، دکھنی چاہیے اور دکھے گی، وہ کیا ہے؟ آپ کا پروفیشن، آپ کا علم. آپ کا علم جو ہے وہ آپ بولیں گے نہیں، وہ دکھے گا. بولنے کی بات تو بعد میں آتی ہے نا. دیکھو ہم بولنے سے بھی تو جج کرتے ہیں نا. ایک پڑھے لکھے انسان کے بولنے کے انداز میں اور ایک کم پڑھے لکھے انسان کے بولنے کے انداز میں بہت زیادہ ڈفرینس پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سارے بچے جن کی بیک گراؤنڈ کسی عام سے اسکول سے ہوتی ہے، چھوٹے اسکول سے ہوتی ہے، ان کی ورڈ سلیکشن، ان کا پروناؤنسیشن، ان کا لہجہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے ان بچوں سے جو ایک اچھے نارمل اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ استاد اچھے ملتے ہیں. جب آپ کسی عام اسکول کو اپروچ کرتے ہیں تو ان کے استاد کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. FA کر کے بھی ٹیچر لگ جاتے ہیں، اسکول چھوٹا ہوتا ہو. اور اگر آپ کسی بڑے اسکول میں جاتے ہیں، جس طرح بڑے نام ہیں یہاں پہ، انٹرنیشنل اسکول آف شویفات ہے، لکاس ہے، بیکن ہاؤس ہے، یہ آپ کے جو ہائی لیول کے اسکولز آ جاتے ہیں. آپ وہاں پر ایز اے ٹیچر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا پورا ایک کرائٹیریا ہے. آپ ایسے ہی جا کے CV دے کے انٹر نہیں ہو سکتے. آپ نے وہاں پہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر داخل ہو گئے. پہلے تو یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو جائے. آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے کہ آپ کتنے سال تک ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ کانٹریکٹ سائن کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر بچہ جب کسی استاد کے ساتھ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک اٹیچمنٹ بن جاتی ہے استاد کی اور شاگرد کی. خاص طور پہ یہ رویہ افیکٹ کرتا ہے چھوٹے بچوں پہ. آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، کلاس میں ہر بچے کا رویہ ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن آپ کا ٹیچر کچھ بچوں سے اٹیچ ہو جاتا ہے. کچھ بچوں کو ٹیچر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ کچھ ایسے نگلیکٹڈ چائلڈز ہوتے ہیں جن کو گھر میں وہ امپورٹنس ہے، وہ امیج نہیں ملا ہوتا، لیکن ٹیچر اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے، ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. چوتھے مہینے ٹیچر کھڑی ہو جائے، جی میں تو نہیں پڑھا رہی، میں تو جا رہی ہوں، میرے تو مسائل ہی بڑے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا. اس لیے کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر بیس کرتا ہے، آپ کی پریزنس پہ بیس کرتا ہے ہمارے بچے کا دماغی سکون، مینٹل اور دلی اسٹیبلٹی جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک استاد پہ. تو کانٹریکٹ سائن کرنے کا خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بناتے ہیں وہ ایک دم چھوڑ کر نہ جا سکیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو اسکولز ہوتے ہیں وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے بڑے اسکول اور چھوٹے اسکول کی. اس میں میں کسی کو وہ نہیں کر رہی، ڈی گریڈ نہیں کر رہی، بٹ میں آپ کو صرف ایک ڈفرینس بتا رہی ہوں. تو یہ چیزیں ایک عام اسکول میں نہیں دیکھی جاتی. آپ بچے کو پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، 2 مہینے بعد آپ کو کوئی اچھی آفر ہو جاتی ہے، تو
تو پھر آپ وہ سوئچ کر جاتی ہیں. اس کے بعد بچوں کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ بچہ ہی بیان کر سکتا ہے. ان بچوں کی شخصیت سازی کے اوپر کام کرنا ہر اسکول کا فرض ہے کہ وہ آپ نے جو ٹیچر رکھا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ آپ کے کوئی مسائل تو نہیں ہیں. اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیں تاکہ ہم آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کورس میں یا کسی ڈپلومہ کورس میں ایڈ کر دیں. لیکن جو ہمارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اسکول میں پڑھنا ہے پراپرلی, ان کے ساتھ ہم یہ اس طرح کا کوئی بھی سلوک نہیں روا رکھ سکتے. ان چیزوں سے جو ہے ہماری شخصیت بننا شروع ہوتی ہے بچپن سے. آپ کی پوری ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. آپ کو کتنی امپورٹنس اسکول میں دی جا رہی ہے, آپ کو کتنی امپورٹنس گھر میں دی جا رہی ہے, رائٹ. تو اس سے آپ کی ایک بلڈنگ ہو جاتی ہے. پھر آپ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہو, جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے جاتے ہو, اور آپ کا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے, پھر پروفیشن آپ اسی کو اڈاپٹ کرتے ہو نا. اگر آپ کو اکنامکس پسند ہے تو آپ کہیں گے کہ میں تو اکانومسٹ ہوں, میں کسی بینک میں بھی جا سکتا ہوں, میں ایز اکانومسٹ پڑھا بھی سکتا ہوں, اس کی ڈفرینٹ فیلڈس میں جاؤں گا. آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ اپنی فیلڈ میں جائیں گے. کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں سے تو آپ کا اپنا پروفیشن ہوگا. تو کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی؟ آپ کے اسکول سے شروع ہو گئی. پہلی سٹیج آپ نے اپنے گھر سے پار کی, سیکنڈ سٹیج آپ نے اپنے اسکول سے پار کی. آپ ایک انسان اچھے بن گئے. اب آپ جب اچھے انسان بن جاتے ہیں تو اب آپ کے اندر کی شخصیت باہر آتی ہے. آپ لوگوں کو ڈیل کیسے کرتے ہیں, آپ لوگوں کو اسپیس کتنی دیتے ہیں, ان کو سپورٹ کتنا کرتے ہیں, یہ چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کی ایک پرسنالٹی بنا دیتی. یہ تو بن جاتی ہے, لیکن پھر امپورٹنس کس چیز کی آتی ہے؟ لباس کی. کہ جو بات میں نے ابھی پہلے کی تھی کہ ڈریس میک لیڈرز. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک ادارے میں ایک چھوٹے عہدے پر فائز اور ایک بڑے عہدے پر فائز, ان کا اٹائر ڈفرینس چیک کریں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک عام ٹیچر جو ہے وہ ریگولر پرنٹڈ سوٹ پہ بھی آ رہی ہوتی ہے, بٹ آپ نے بیٹا خود کو اسیس کرنا ہے کہ آپ نے کس لیول پہ پہنچنا ہے. ابھی اوپر کچھ انٹرویوز ہو رہے تھے جن کو میں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی, کیونکہ میں وہاں موجود تھی, تو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا کانفیڈنس لیول کتنا میٹر کرتا ہے. ایک بچہ اپنا سی وی پیش کر رہا ہے اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں تو اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو بہت ہی مدھم زبان میں بتائے جا رہے ہیں, اور بعد میں جو جوری ہے وہ بیٹھ کر وہ یہ سوچ سکتی ہے, کیونکہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو وہ کانفیڈنٹلی بولے نا. کانفیڈنس لیول چیک ہوتا ہے اس چیز سے, اور اگر اس نے بات میں رد و بدل کیا تو اس میں وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے سچ نہیں بولا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی اسیس ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا اٹائر, کیونکہ آپ لیڈر ہیں اپنے لیے, آپ نے کامیاب ہونا ہے. اتنے سال ایم ہی تو نہیں پڑھائی کی نا, ایک جان ماری ہے, کچھ خواب ہے, بینگ اے گرل آپ کے کچھ ڈریمز ہیں نا, آپ نے کامیاب ہونا ہے. تو جب آپ نے جانا ہے انٹرویو کے لیے تو وہ کامیابی آپ کی پرسنالٹی سے شو ہونی چاہیے. ہر انٹرویو میں میرے سے سوال کیا گیا کہ میں اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہوں. آپ سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا پرسیپشن تو وہ ہے نا جو آپ دکھا رہے ہیں. کیا آپ لیڈر لگ رہے ہیں دیکھنے میں؟ اگر آپ کو دیکھنے والا آپ سے امپریس ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے بتانے کو تیار ہوں, میں نے اتنے انٹرویوز تو شوقیہ دیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ میں انٹرویوز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمہیں جاب چاہیے, بٹ تمہیں انٹرویو میں جانا ہے کیونکہ تمہیں خود کی اسیسمنٹ کرنے میں مدد ملے گی. آپ کو لوگ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آج بڑی ویل ڈریس لگ رہی ہوں کیونکہ لوگ میری بڑی رسپیکٹ کر رہے تھے. پھر وہ سوشل ایکٹیویٹی والی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی وہ بالکل صحیح ہے. یہ ایکٹیویٹیز ایویں نہیں ہوتی, آپ ان چیزوں سے سیکھا کریں. اللہ موقع دے رہا ہے, سوشل میڈیا نے تو بہانے لگا دیے سکھانے کی. وہ ایسی ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ اٹس اے یونیورسل ٹروتھ, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی ڈریسنگ کے اوپر کام کرنا ہے. آج بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں سارے سالڈ کلرز میں. آپ سب نے جو سالڈ کلر پہنا ہوا ہے نا, اس کے بعد آپ کی شخصیت آ گئی ہے باہر. میں آج آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہوں, میری نظر آپ سب کے چہرے پہ جا رہی ہے, کیونکہ آپ کے لباس کے اوپر دیکھ کر کرٹیسائز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہی کون سا کلر ہے, کڑھائی کیسی ہے, کس کلر کی ہے. میں اس وقت آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہی ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی ایک پروفیشنل پرسنالٹی ہے. میں نے آپ سے آپ کے معیار پہ آ کر بات کرنی ہے.
یہ والا امیج میں دینا چاہتی ہوں آپ کے پروفیشنل انوائرمنٹ میں آپ کا. میں چاہتی ہوں کہ لوگ یہ مت دیکھیں رنگ کیا ہے لباس کا, ڈیزائن کیا ہے, کٹ کیا ہے, چھوڑ دیں آپ کا چہرہ کیا ہے, آپ بات کیسے کر رہی ہیں. اور یہ آپ نے خود کی اسیسمنٹ کرنی ہے. اتنے سیشنز میں کیا سیکھا ہے؟ کچھ تو سیکھا ہوگا, اور وہ دکھ رہا ہے. آج مجھے واقعی کچھ دکھ رہا ہے کہ میرے بچوں نے بڑا سیکھا ہے, اور میرا آپ سب کا تھینک یو کرنے کا دل کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ, کیونکہ اس سے آپ لوگوں نے میری ایک تو عزت رکھی, اور دوسرا یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کو سکھایا تو آپ نے سیریس لیا. اس سے میری پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ میں نے جو بولا آپ نے اس کو سیریس لیا. میں مزے کی بات بتاؤں, میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سیشنز دینے جاتی ہوں. میرا بیچ 6 چل رہا ہے. میرے بیچ 5 کے بچوں میں اور میرے بیچ 6 کے بچوں میں بہت زیادہ ڈفرینس پایا جاتا ہے. میں امید کرتی ہوں میں ان کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ سکوں, لیکن بچوں کے مزاج میں بہت فرق ہے. آپ لوگ جو یہاں پہ اس طرح بیٹھتے ہو آ کے, وہ تھوڑے سے اسپوائلڈ ہیں بچے. مجھے پتہ چلا پچھلے دنوں ٹرینرز کے ساتھ ان کا رویہ تھوڑا مجھے ڈفرینٹ لگا, تو میں سوچی تھی کہ یار کس طرح یہ بچے ایسے کر سکتے ہیں. مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا, اور میں سیشن دینے کے لیے بعد میں اندر گئی. میں بعد میں جب اندر گئی, مجھے پورے ہال میں صرف ایک بچی تھی جو تھوڑا سا مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی تھی, ادروائز سارے بچے بہت ڈیسنٹ تھے. لیکن اس ایک بچی کی وجہ سے ہمارے پورے کلاس مین کی انوائرمنٹ بہت خراب تھی. سو اس سے کسی نے مجھے جج نہیں کیا ہوگا, کیونکہ اگلی پچھلی ساری روز اس بچی کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. شی واز کانسٹنٹلی لافنگ, اور اس کے ہنسنے سے آگے پیچھے کے لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے ڈسٹرب ہو رہے تھے. کوئی اس کو گھور رہا تھا, چپ کر جاؤ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو میں پورے سیشن میں جب میں کانسنٹریٹ کرتی تھی نا اپنے کانٹینٹ پہ, تو تیسری چیز آ جاتی تھی رویہ. میں کانسٹنٹلی اپنے کام پہ فوکسڈ ہوں, لیکن مجھے دوسرے کا رویہ. تو یہ صرف دوسرے کا رویہ نہیں ہے, ہمارا رویہ ہے. تو کیا ہوا, ہم نے سب سے پہلے بات کی لباس پہ, دوسری آپ کی اسپیچ پہ, تیسری آپ کے رویے پہ بات ہو رہی کہ آپ کیسے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں دوسروں کو, جو کہ آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ کے رویے سے کوئی, اب میں نے 2 چیزیں سیکھی جب میں انٹرویو میں تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس بچے کا رویہ مجھے تھوڑا سا لگا. میں نے سے کہا کانفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے بات کرتے ہوئے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا صحیح بیان کر رہے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ گزری ہے. سو کانفیڈنس لیول اور آپ کا یہ جو بیہیویئر ہے نا, جو دوسروں کو ڈیل کرنے کا ہے, یہ بناتا ہے آپ کی پراپر شخصیت. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کبھی بھی کوشش یہ نہیں کرنی ہے کہ کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سامنے جس کا سن رہے ہیں, میں بھی آپ کو کانٹینٹ اچھا نہ لگ رہا ہو, میں بھی آپ کو اس کا بات کرنے کا انداز فنی لگ رہا ہو, بٹ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ کر ہنسو گے؟ نہیں نا. نہ تو ہماری تربیت اس چیز کی اجازت دیتی ہے بیٹا, اور نہ ہی ہم خود ایسے انسان ہیں کہ ہم کسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہنسیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے. سو شخصیت سازی میں اتنی ساری چیزوں کا رول ہے, اتنی چیزیں پراپر ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے, فوکس کرنا ہے, زندگی کا حصہ بنانا ہے. بہترین انسان بننے کے لیے بڑی کاوشوں کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی محنت لگتی ہے. آپ ایسے ہی بہترین انسان نہیں بن جاتے. سو آپ اسیسمنٹ ابھی سے کرنا شروع کر دیں کہ اگلے 5 سال پہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. لیڈر ہیں ہم, جب انٹرویو دینے جاتے ہیں نا, اگر اگلا بندہ جوری آپ سے امپریس ہو جائے تو انہوں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہوتا ہے کہ ایز اے ٹیچر کام کرے گی, بٹ اس سے اوپر کی جو اسٹیج ہے وہ ہے کوآرڈینیٹر کی. تو کہیں گے نہیں یہ اس کی پرسنالٹی بڑی اچھی, اس کو تو ایز اے کوآرڈینیٹر رکھو, یہ تو سب کو ہلا کے رکھ دے گی, اتنی پروفیشنل ہے. میں نے یہ الفاظ سنے ہیں جوری میں. سو آپ نے اس طرح تیار ہو کے جانا ہے اپنی جاب کے لیے کہ جس جاب کی آپ سوچ کے جا رہے ہیں نا, تو آپ کو ملے اس سے اوپر کی نوکری, آپ کو اتھارٹی ہائی ملے. وعلیکم السلام. ٹو لیٹ بیٹا, ہیں آ جاؤ, ویلکم. سو یہ ہماری جو ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے زندگی کی کہ سب سے پہلے تو ہم خود کو اسیس کریں, خود کو بہتر انسان بنائیں. اٹائر میک لیڈرز, تو ہم سب سے پہلے اپنے اٹائر کے اوپر کام کریں. اٹائر کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت ساری پریزنٹیشنز ہیں. آج میں کوشش کروں گی ساری پریزنٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, بلکہ آپ میں سے اس وقت کس کس کے پاس نیٹ ہے؟ چلو سب کے پاس نہیں ہے. میں آپ سب کے ساتھ لنکس شیئر کر دوں گی جو ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں. ان سیشن کو آپ نے ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے.
آپ نے کہیں بھی جانا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ اسائنمنٹ دیکھ کے جانا ہے تاکہ میں اس کے اکارڈنگلی پراپر ڈریس اپ ہو کے جاؤں, میرا میک اپ بالکل اس کے اکارڈنگلی ہو. جتنی چیزیں چہرے پہ اپلائی کریں گے اتنے میسی دکھیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے تو میسی نہیں دکھنا, ہم تو پروفیشنلز ہیں, ہمیں کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں چاہیے. کم میک اپ میں, سادے لباس میں آپ جتنے خوبصورت دکھتے ہیں نا, آپ کی سوچ ہے. آپ اپنی نظر گھما کر دیکھ لیں, نظر گھما کے دیکھیں کہ آپ کے فیوریٹ ٹیچرز ان کا لباس کیا تھا, آپ کے فیوریٹ انکلز ان کا اٹائر کیسا تھا, آپ کو کون سی آنٹی پسند ہے اپنے لباس کی وجہ سے, تو اس کی خاص بات کیا ہے؟ ان کی پرسنالٹی ہے نا. پرسنالٹی کیسے بنی ہے؟ لباس, شوز, ہیئر اسٹائلنگ, میک اپ یو کیری, ان چیزوں سے بنی ہے. سو میرا خیال ہے اب ہم تھوڑا اسیسمنٹ کا ٹائم آپ کو دیتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں, جس طرح کہ میں نے آپ سب کو بتایا, ایک ایک اپنی مرضی کی کوٹ اٹھا لیں, جیسے میں نے اپنا پورا لیکچر کوٹ سے دیا ہے, اٹائر میک لیڈرز. اسی طرح جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے, موٹیویشن کی لگ رہی ہے, آپ لوگ وہ چیز اٹھائیں اور اپ ٹو یو, لکھنا چاہتے ہیں لکھیں, نہیں لکھنا چاہتے, آمد ہو رہی ہے تو آ کر بولنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. پیپرز ڈسٹریبیوٹ کر دیں پلیز. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں, آپ لوگوں کے پاس ہیں 10 منٹ, 1:04 ہوئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ لوگوں نے 14 منٹ میں ہم سٹارٹ کر دیں گے. تب تک آپ سارے بچے اپنی ایک ایک کوٹ پکڑیں اور اس کو انہانس کرتے ہوئے اپنے 7 سینٹینسز کے اوپر مشتمل ایک پیراگراف لکھیں, اور میں آپ کو آپ کی ہی سیٹ پر اٹھا کر تو آپ سے وہ پوچھ لوں گی کہ آپ نے کیا سوچا ہے. گاٹ اٹ؟ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو ضرور پوچھ لیں پلیز. آپ سب کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. یہ ہماری اسیسمنٹ تھی. اب میں آپ لوگوں کو تھینک یو کرنا چاہوں گی. سب لوگوں نے بڑے اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا, بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن سب کے اندر جس چیز کی مجھے تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے, کچھ بچوں میں, سب میں نہیں, کانفیڈنس تھوڑا سا لو ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ میں یہیں پہ کھڑے ہو کے کر لوں, ٹھیک ہے, یہ والا کانفیڈنس لیول میں نے آپ کو دیا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو شیرنی بنانے کی کوشش کی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ پارٹ ہے, بٹ کوئی بات نہیں, ابھی تو بہت وقت پڑا ہے سیکھنے کا, اور انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا, دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ کے اندر یہ تھا کہ میں یہاں سے نکلوں گی, گزروں گی کیسے, پھر ادھر چل کر جاؤں گی, لیٹس سے ایگزامپل کہہ رہی ہوں. تو آپ نے ڈسٹرب ہونے کو امپورٹنس نہیں دیا, آپ نے کہا نہیں میں یہاں پہ کھڑے ہوتی ہوں, یہی پڑھ کے فارغ کروں گی. یا پھر آپ کو ہوگا کہ میں اب سب کے سامنے کھڑی ہو کے ادھر پرفارم کیسے کروں گی. نہیں, ہم نے شیرنی بنانے کے لیے اتنے سیشنز دیے ہیں آپ کو, اور جس بچے نے اتنا اچھا ایڈریس کیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ. جس نے نہیں کیا, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے سیکھنے کے لیے. اپنے آپ کو کانفیڈنس لے کر آؤ اپنے اندر. آپ کو میں ایک بات گارنٹیڈ بتا دوں, جب آپ کام کرتے ہیں تو جس انوائرمنٹ میں آپ جائیں گے وہاں مرد حضرات بھی ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ مردوں کے بیچ میں رہ کر کام کریں گی. جینڈر ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے جب آفس میں کام کرتے ہیں. وہ بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں, آپ بھی پروفیشنل ہوتے ہیں. آپ نے اپنا جو لیول ہے نا وہ خود مینٹین کرنا ہے. اگر آپ بہت شائع ہو کر پیچھے پیچھے رہیں گی تو کامیابی آپ حاصل نہیں کر سکتے. آپ نے یہ جینڈر ڈفرینس بھول جانا ہے. میں کچھ چیزوں میں بھولنے کو کہہ رہی ہوں کانفیڈنس لیول پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کی طرح کپڑے پہن کر آ جانے اور کہنا کہ ہم ایکول ہیں, ایسا نہیں کرنا. میری کسی بات کو غلط رنگ نہیں دینا. آپ کو آپ کی لمٹس پتہ ہونی چاہیے. بینگ اے لیڈی, بینگ اے گرل, بینگ اے وومن, آپ نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, جس طرح آپ نے کیری کی ہوئی ہے. عبایا ہے, سر پہ دوپٹہ ہے, نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. دوپٹہ ویسے کیری کیا ہوا ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے کہ ہم عورت ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے دوپٹہ نہیں لینا کیونکہ اٹس اے ماڈرنزم اور میں تو دوپٹہ نہیں لیتی, یہ تو میرا سٹائل نہیں. یہ نہیں کرنا پلیز, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ سیکھا سکھایا سارا علم میرا پانی میں چلا جائے گا. سو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود محفوظ رکھنا ہے. تحفظ ہم اپنے آپ کو خود دیتے ہیں, کوئی باہر والا آ کر ہمیں تحفظ نہیں دیتا. کتنی کو آپ کی حفاظت کر لے گا, آپ کا بھائی یا آپ کے فادر. اس کے بعد تو گھر سے نکل کے جانا ہے نا.
مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عورت کام کرنے کا جذبہ لے کر تو نکل جاتی ہے، لیکن پھر وہ ڈپریسڈ ہو کے گھر آ جاتی ہے، کسی نے مجھے ایسے دیکھ لیا، کسی نے مجھے تانا کس دیا. سو آپ کو آپ کی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کی اسیسمنٹ میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں، سب کا ہیئر سٹائل، میک اپ، کپڑے، شوز، بٹ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے آپ کو اسپیچ کا جو کہا تھا، تو میں آپ لوگوں کا اٹائر، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کا اسپیچ لیول وہ دیکھنا چاہتی تھی. سب کو ریمارکس دے دیے، سب کے بڑے اچھے ریمارکس ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو کانفیڈنس لیول ہے اس کی میں نے بات کی ہے، اور 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جیسے ہی آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں جائیں گے، آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے مہذب انداز میں کیری کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کو سیریس لیں. میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی آ کر آپ کو تانا کس کے چلا جائے، آپ کے سینئرز آپ کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کریں. نہیں، آپ نے کبھی بھی کسی سے بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے، سینئرز کی رسپیکٹ کرنی ہے، چھوٹوں کو سپورٹ کرنا ہے. علم سکھانے سے بانٹا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. آپ سکھائیں گی نا، آپ کو سکھانے والا کوئی اور مل جائے گا. آپ بھی سیکھتی رہیں گی اور آپ سکھاتی رہیں گی تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. کیا بات ہے. ٹیچرز کو دیکھا، ہم جو پڑھ کے آئے تھے وہ بھول گئے ہیں. وہ جو مائیں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سبق یاد رہتا ہے. پھر کوئی بھی ان سے پوچھ لے نا، ان کو وہ یاد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے. اور ہر دفعہ کورس میں ایڈیشن ہوتی ہے تو وہ سیکھنے کا موقع ماؤں کو مل جاتا ہے جب وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں. جو لوگ نہیں پڑھاتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ سکھانے سے آپ کا بھی بڑھتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، نئے انداز مل رہے ہوتے ہیں. میرے بچپن میں فونکس سے ABC نہیں سکھائی گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا فونکس کیا ہوتا ہے، ٹرینڈ نہیں تھا. جب میں ٹیچنگ لائن میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ فونکس کیا ہوتے ہیں، ساؤنڈس کیا ہوتے ہیں، بچوں کو سکھانا کیسے ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سیکھنے کے بعد جب سکھانے کا موقع ملتا ہے تو اس میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے. آپ کو جو آتا ہے پلیز لوگوں سے شیئر کریں، اپنے ایکسپیرینس لوگوں کو سکھائیں. یہ والی اپنے اندر گرجز نہیں رکھنے کہ میں اتنی ٹربل سے گزری ہوں باقی بھی گزریں. نہیں، اس سے آپ کے اپنے اندر کا انسان مر جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کے اندر کی انسانیت ختم ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اور ایک ٹائم آئے گا وہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں آ جائیں گی. لاکھ گرومنگ سیشنز لے لو، آپ لاکھ کپڑے اچھے پہن لو، وہ شخصیت پہ آ جائے گی چیز. وہ جو میں نے بات کی تھی نا سیشن کے سٹارٹ میں، کروئلٹی، جیلسی، ڈسکریجمنٹ، سٹریس، ساری آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی. سو انر پہ ساتھ ساتھ کام کرنا ہے، صرف اپنے آؤٹر پہ کام نہیں کرنا. تھنک پازیٹیو، کاؤنٹ یور بلیسنگس. اگر آپ ان 2 چیزوں کے اوپر اپنی زندگی بیس کر کے گزارو گے نا، آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ایک تو اللہ کا شکر کرو، اللہ نے جو دیا ہے، اتنی اچھی پرسنالٹی، تعلیم، اتنے پیار کرنے والے گھر والے جنہوں نے فریڈم دی. جاؤ، نکلو، پڑھو، آپ کے ساتھ ہیں. کاؤنٹ یور بلیسنگس. نعمتیں جو اللہ میاں نے دی ہیں ان کو کاؤنٹ کریں اور نیگیٹو نہیں ہونا. چھوٹی سی بات ہم نے بڑے سٹارٹ میں سیشنز میں کی تھی. فار ایگزامپل، کسی کو کال کی، اس سے کال نہیں اٹھائی، ہم نے پرسیپشن بنا لیا، دیکھا میری کال نہیں اٹھائی. کبھی آپ بھی تو کسی کی کال نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے کال مس ہو جاتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. پرسیپشنز کو پازیٹیو کرنا ہے. جہاں پہ آپ کے پرسیپشنز کو آپ خود پازیٹیو کریں گے، برین اسٹارمنگ کریں گے، بلیو می. ویسے تو ماشاءاللہ میرے سب بچوں کی پرسنالٹی سے میں بہت امپریس ہوں، سارے ماشاءاللہ بہت پیارے ہو، لیکن میں چاہوں گی اس میں اور نکھار آتا جائے آتا جائے آتا جائے. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری اسیسمنٹ تھی، اتنی سی تھی. اور یہ وقت جو ہے اب جو باقی کا ہے وہ آپ سب کے لیے ہے، بٹ اس سے پہلے ہمیں ایک پکچر لینی ہے جو ہم نے باہر لینی ہے. تو بیٹا ہاں، پہلے یہاں پکچرز لے لیتے ہیں، پھر باہر چل کے لے لیتے ہیں. مجھے امید ہے آپ نے اتنے سارے سیشنز بڑے اچھے گزارے ہوں گے. کیپ ان ٹچ. اور میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے، بائی دا وے، میرا ایک یوٹیوب چینل ہے سمن اسد کے نام سے، اس کے اندر سارے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے پلیز اس کو ضرور فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور میرے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو سو مچ. آپ سب کے لیے کلیپنگ ہے، ایک دوسرے کے لیے کلیپنگ ہے. اچھی آواز میں.